अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। आजकल यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आ रही हैं, ज़ाहिर है मैं भी देखती हूँ, आप सब भी देखते होंगे। अगर आपकी नज़रों से वो वीडियोस गुजरी हैं तो आप भी लाजमी देखते होंगे। और एक होता है जब आप एक दफ़ा वीडियो देखते हो तो आप उसका एक एक न्यू अपडेट चाहते हो, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। कुछ समटाइम आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी इस वजह से नहीं होती है कि आप कुछ बुराई के पीछे सुनना चाह रहे हो, कुछ मालूम करना चाह रहे हो। समटाइम ये होता है कि ये क्या हुआ, ऐसा इंसिडेंट मेरी लाइफ में मैंने कभी ज़िंदगी में कहीं नहीं सुना। एक ड्रामा आया था और उस ड्रामे पे भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बहन बहन का घर बर्बाद करने की कोशिश करे। बस मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैं ये सारी बातें सुन रही हूँ, जब से बल्कि यूँ समझें साल डेढ़ पहले से, जब एक वाक़या हुआ था, एक खातून ने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की वीडियो शेयर की थी, तो उससे वो वायरल हो गई कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो खातून खूबसूरत हैं, उनके बच्चे माशाल्लाह इतने प्यारे हैं। तो सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ शामिल हो चुकी थी। इवन मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अजीब लगता था कि ऐसा क्यों है। लेकिन जब स्टोरी मालूम हुई कि पता चला कि वो उनके हस्बैंड की पहले मंगेतर थी, फिर मंगनी किसी वजह से टूट गई, फिर उनकी शादी यहाँ हो गई, फिर उस लड़की की शादी कहीं और हो नहीं पाई। तो फिर क्या हुआ कि उनके हस्बैंड जो है उन्होंने जब मौका मिला तो अपनी वाइफ को राज़ी करके उन्होंने उससे शादी वापस कर ली, या राज़ी ना करके जो भी था उससे वापस शादी कर ली, और उसको भी अपना उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। ठीक है। इतनी हैरत वाली बात नहीं थी, इतनी ऐसी बात नहीं है कि बंदा कहे कि ज़मीन आसमान टूट पड़ा, किसी बंदे ने शादी कर ली। मैं समझ सकती हूँ, अगर आप लोग सुनेंगे आप लोग कहेंगे कि नहीं, कैसे एक बंदा ऐसा कर सकता है जब उसकी पहले बीवी मौजूद है, उसके बच्चे मौजूद हैं। लेकिन ज़रा सा आप एक हट के सोचें कि उस बंदे की शादी से पहले भी एक ज़िंदगी थी, उस बंदे के शादी से पहले भी एक ख्वाब थे, उस बंदे के शादी से पहले भी कोई कमिटमेंट्स थी, और कितने सालों की मंगनी थी। क्योंकि ये वाक़या मैंने किसी और से भी सुन रखा है, क्योंकि सिमिलर वाक़या मैंने किसी और से भी सुना है। इस वाक़े को मैं भी जानती हूँ कि इस तरह हो चुका है किसी की लाइफ में। और ऐसा है कि फिर सम टाइम लड़कियों के साथ क्या होता है कि लड़के जो होते हैं वो अपना घर बसा लेते हैं, शादी कर लेते हैं, मंगनी किसी वजह से टूट जाती है। उन लड़के लड़की के भी कोई ख्वाब होते हैं, स्पेशली अगर वो कज़न्स हो तो उनके ख्वाब होते हैं। ऑटोमेटिकली नेचुरल है, आप लोग मिलते हो, आप ईदों पे मिलते हो, आप लोग मुख्तलिफ मौक़ों पे मिलते हो, तो आप लोगों के ख्वाब होते हैं। नेचुरली वो आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं कि अच्छा, बड़े कह रहे हैं कि आप दोनों की शादी होनी है, तो नेचुरली आपके अंदर वो फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। तो थोड़ा सा हट के सोचा जाए तो वो जो लड़की किसी के नाम पे बैठी रही कितने साल, और फिर उसके बाद लड़के और लड़की की मंगनी टूट गई, तो लड़के की और शादी हो जाती है, तो क्या है कि वो लड़की की शादी फिर होना मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसमें लड़की की शादी फिर नहीं होती है। तो मेरी फ्रेंड ने भी एक दफ़ा मुझे बताया था, फैमिली में भी मुझे एक किसी ने बताया था, उनका भी ऐसा वाक़या हो चुका है। ऐसा होता है। तो मैं अगर देखती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं नहीं कहती वो हस्बैंड जो है उसके अच्छे इंसान हैं नहीं है, उन्होंने अच्छा काम किया नहीं किया, लेकिन अगर इस चीज़ को देखा जाए कि वो लड़की उनके नाम पे 15 साल 10 साल बैठी रही और उसकी शादी नहीं हो रही थी, और बाद में हालात अच्छे हो गए, उनके राज़ीनामे हो गए, तो उस बंदे को जब मौका मिला उसने किसी एक ग्रुप को राज़ी करके उससे शादी कर ली। तो मुझे मालूम है कि ये कहना बहुत अजीब है जो मैं कहने जा रही हूँ अभी, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर उस लड़की की साइड को देखा जाए जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, जिसने इतना कुछ सहा, तो उसको एक तरह से थोड़ा सा इतने उसके जितने के कहा जाए कि 10 साल 15 साल उसकी हक तलाफ़ी हुई, कि जहाँ उसकी मंगनी हुई थी शादी नहीं हो पाई, बड़ों की नाराज़गियों की वजह से सब कुछ, और उसके बाद जाके सब कुछ सीधा हुआ, उसका तो बहुत नुकसान हो गया। उस लड़की का तो, उस खातून का तो बहुत नुकसान हो चुका। मानते हैं कि सेकंड खातून का भी जो आप फर्स्ट वाइफ हैं उनका भी नुकसान हुआ, लेकिन बात यह है कि उनका तो जो नुकसान का अजाला हो रहा था, तो मैं किसी तरफ से भी नहीं कह रही कि क्या सही हुआ क्या सही नहीं हुआ, लेकिन उनके नुकसान का अजाला करने के लिए उनकी शादी कर दी गई। तो अगर आप दूसरी तरफ की एक सिचुएशन को देखें तो तब भी वहाँ पे रख के किसी बहुत अपने को रख के सोचें, तो आपको पता चलेगा कि इतना बुरा नहीं हुआ था कि जिस तरीके से उछाला गया, जिस तरीके से बदनाम किया गया इस शादी को, और पूरे
جہاں جہاں پہ پاکستانی ولاگس دیکھے جاتے ہیں وہاں پہ پاکستان کی ایک طرح سے ٹرسٹ میں ایک طرح سے بدنامی ہوئی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. ہم لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ، لیکن ہم جو باہر بیٹھے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ٹرسٹ میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم لوگ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کا کلچر پاکستان میں لیڈیز کے ساتھ، پاکستان میں بیویوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، کیا سلوک ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اس میں لوگ ایک واقعے سے سمجھتے ہیں کہ شاید 100% یہی چیز ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے 100 میں سے ایک واقعہ ایسا ہو جائے، 1000 میں سے ایک واقعہ ایسا ہو جائے، لیکن لوگ اس کو ہر چیز پہ وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں یوں ہوا، پاکستان میں ایسا ہوتا ہے لیڈیز کے ساتھ. سو اس وجہ سے مطلب مجھے ٹرسٹ میں شروع سے ہی نا مطلب وہ لیڈی اس میں بھی ترس آتا تھا، مطلب فیلنگز آ رہی تھیں کہ نہیں بہت مشکل ہے اس طرح ہسبینڈ کی شادی کرنا، یہ کرنا، وہ بچے آپ کے موجود ہیں، مطلب آگے لائف کیسی ہوگی. لیکن ٹرسٹ میں نے وہ بھی بیویاں دیکھی ہیں جو کسی بھی وجہ سے ان کی ہسبینڈ کی دوسری شادی ہو وہ مل کے رہتی ہیں، وہ بیسٹ فرینڈس کی طرح بھی رہتی ہیں. ٹھیک ہے دشمن بھی ہو جاتی ہیں لیکن اچھی اچھی واقعات بھی ہیں، اچھی مثالیں بھی ہیں، اچھے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں. میری اپنی ایک بہت اچھی یہاں پہ فرینڈ ہے، ان کی جو ہے ان کے ہسبینڈ نے ان سے مطلب ان کی دوسری شادی ہے. سو ان کے ہسبینڈ کی ان کے ساتھ، تو اس کے ہسبینڈ کی جو فرسٹ وائف ہے وہ سسٹرز کی طرح ہے. وہ زندگی میں کچھ ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہیں جب تک وہ یہ نہ کریں کہ میں ان سے مشورہ کرنا ہے اپنی ہسبینڈ کی فرسٹ وائف سے. دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ بچے بھی ماشاءاللہ ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ دونوں ماؤں سے اتنا پیار کرتے ہیں. اور آدمی نے جو ہسبینڈ ہے مرد نے اپنے گھر میں ایک ایسا اصول رکھا جس وجہ سے بھی ان کو شادی کرنی پڑی، چاہے اولاد ہے جو کچھ ہے. وائف ایک سٹیج آنے پہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں میرے ہسبینڈ کی اگر مجھ سے اولاد نہیں ہو پائی ہے تو میں کسی اور سے شادی کرا کے تو میں اس کو اولاد دوں، وہ میری بھی اولاد ہوگی. سم ٹائم انسان جو ہے نا وہ سائیکلوجیکلی اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے. میں بھی شادی کے 5 سال 10 سال کے بعد بہت عجیب لگے کسی کو سنتے وقت، لیکن جو وائف ہے کسی زندگی میں کسی ایک مقام پہ اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ نہیں شاید میں ایسا کر لوں میرے ہسبینڈ کو بھی اولاد کا منہ دیکھنا نصیب ہو اور وہ میری اولاد بھی ہوگی. بہت اچھے خاندان بھی ہیں، بہت اچھی لیڈیز اور بہت اچھے مرد بھی موجود ہیں اس دنیا میں. تو میری اپنی زندگی کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ جو دونوں وائفز ہیں وہ اتنا پیار ان دونوں کا کہ وہ کچھ خریدتی نہیں ہے، وہ کچھ ڈیسائیڈ نہیں کرتی. وہ جاب ملی، اس نے سب سے پہلے اپنی باجی سے پوچھا ہسبینڈ کی فرسٹ وائف سے آپ کیا کہتی ہو. اس نے کہا کہ مجھے میری ماں کے بعد سب سے زیادہ کسی نے اگر پیار کیا ہے تو میرے ہسبینڈ کی فرسٹ وائف نے پیار کیا ہے، میرا ہسبینڈ کی فرسٹ وائف نے میرا ہر موقع پہ ساتھ دیا ہے. اور مطلب ایسی باتیں کہ میں زندگی میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ پاک اس طرح کی مثالیں بھی موجود ہیں اور یہ ہمارے پاکستان سے ہیں کہ اتنا پیار کسی بھی وجہ سے شادی ہوگی. کوئی گناہ کرنا نعوذ باللہ استغفر اللہ، برائی کی طرف زنا کی طرف جانا تو بہت انتہا کا گناہ ہے. اور اگر کسی نے شادی کر لی اور اچھے طریقے سے انصاف سے 2 بیویوں کو رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ تو ایک اچھی بات ہوئی، تو ہم اسے کبھی بھی غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا ہم اس کو فورس بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں اتنا اچھالا گیا ان کی شادی کو کہ مجھے ٹرسٹ میں کہ پہلی وائف پہ ترس آتا تھا کہ ایسا کیوں ہے. جب دوسری وائف کی کہانی سنی تو مجھے دل میں اس کی فیلنگز آتی تھیں کہ یار اس کی مطلب زندگی میں 10-15 سال اس کی زندگی، اس کی جوانی جو اس کو اپنے ہسبینڈ اس کے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنی تھی وہ اس کے کھو گئے، اور اب واپس اس کو خوشیاں مل رہی ہیں، روکھی پھیکی خوشیاں. تو اس پہ بھی اتنا زیادہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ دنیا جہان سے اس کو گالیاں ملی، دنیا جہان سے اس کو بددعائیں ملی، اور مطلب اس کا کیا حال کیا گیا کہ ایک طرف سے میرا دل بہت دکھتا بھی تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستانی عکس نہیں، اس طرح پاکستان کے کلچر کو پاکستان میں، کیونکہ لوگ زیادہ یہی سمجھتے ہیں کہ مسلم کلچر ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، پاکستانی کلچر ہے. تو حالانکہ پاکستان میں ہر طرح کے ریلیجن بھی ہیں، کلچر بھی ہیں. تو لیکن پتہ نہیں وہ ایک جس طریقے سے ان کا واقعہ پیش کیا گیا وہ ایک مسلم کہانی کے طور پہ کہ مسلمان فیملیز میں ایسا ہوتا ہے ایسا پیش کیا گیا. سو پتہ نہیں مجھے یہ چیز کافی عرصے سے سوچتی تھی مجھے یہ ویڈیوز کچھ نہ کچھ بنا کے اس بارے میں شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی چیز پہ ایگری کر گئے ہو، آپ نے فیصلہ لیا، آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے ایک چیز ڈیسائیڈ کی، تو آپ نے اس کو اتنے گندے سے طریقے سے پورٹریٹ کیوں کیا کسی کے سامنے؟ آپ نے کیوں پورٹریٹ کیا کہ لوگوں کو لگے کہ او مائی گاڈ آپ پہ اتنا ظلم ہوا؟ یا اور یقین کیجئے کہ پھر بھی اس میں بھی کتنے لوگ تھے، کتنے سینسیبل لوگ بھی تھے جو میری طرح کی سوچ بھی رکھتے تھے، جو دونوں طرف
جن کی ہمدردی تھی، لیکن دوسری طرف کیوں زیادہ تھی جو سیکنڈ وائف تھیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی ویڈیو کچھ ایسا بنا کے شیئر نہیں کیا اپنی ہسبینڈ کی فرسٹ وائف کے خلاف، کیونکہ کہانی کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، شیشے کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں. تو دوسری سائڈ کی کہانی ہمیں نہیں معلوم ہوتی، ہم ایک ہی سائڈ کی کہانی معلوم کر کے ہم اس طرف سے اس بندے کو دعائیں، اپریسیشن یا بددعائیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کہانی کا اگر دوسرا رخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے کیا کیا سہا، اس پہ کیا بیتی، اتنی گالیوں، بددعاؤں، ویڈیو سب کچھ کے بعد فلاں 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 کرتے 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 اس بندے پہ کیا بیتی ہوگی، جس کو کتنے سالوں بعد اپنی وہ خوشی ملی جو کسی اور کی ہو چکی، جو کسی اور کی کا ہسبینڈ کسی اور کے بچوں کا باپ بن چکا، اب آ کے وہ خوشی ملی تو اس کی کیا حالت ہوگی. لیکن پھر بھی اس نے اس خوشی کو قبول کیا کہ چلو میرے حصے میں خوشی آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو میں اچھے سے اپنی بات کو کلیئر کر پائی ہوں یا نہیں کر پائی ہوں، لیکن ہمیں بہت سی باتوں میں کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ ہر طرف نیگیٹو ہی نہیں لیا جاتا سیکنڈ میرج کو. بہت جگہوں پہ بہت اچھے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، بہت اچھے سے اس کو نازک طریقے سے، خوبصورت طریقے سے بھی ڈیل کیا جا رہا ہے. بہت گھروں میں کہانیاں بھی دیکھی ہیں کہ دونوں ماؤں کے بچے پیار سے رہ رہے ہوتے ہیں، دونوں بیویاں اتنی پیار سے رہ رہی ہوتی ہیں، آپس میں اتنے اچھے رشتے ہیں. یہاں پہ میں نے ایک اور فیملی دیکھی ہے ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پہ میں نے فیملی دیکھی، وہ دونوں وائفس بھی کتنے اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں، دونوں کے اپنے بچے ہیں، ہسبینڈ اچھے سے ڈیل کر رہے ہیں. تو ہمیں دونوں طرف کی کہانی کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور سم ٹائم جہاں پہ اپنے ملک کی بات آ جائے، اپنے کلچر کی، ریلیجن کی بات آ جائے تو مور کیئرفل ہونا چاہیے ہمیں کہ کیا ہم غلط طریقے سے اپنے ریلیجن کو، اپنے کلچر کو، اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ تو نہیں کرنے جا رہے ہیں صرف ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ کی وجہ سے. میری بات پہ غور کیجیے گا. آپ سے چاہتی ہوں اجازت. اللہ حافظ. بیک گراؤنڈ میں بہت شور ہے، اس کی وجہ سے بہت معذرت چاہتی ہوں، اور کیونکہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ تھی تو جنریٹر کی آواز بہت شدید آ رہی ہے. سوری.